رکھیں. 92 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدى للناس تجعلونہ قراطیس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم وينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشرككم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہیں کیا، جیسا کہ حق تھا اس کی قدر نہیں کی. ایک تو عام محاورے میں جو قدر کا معنی ہے کہ کسی کی جیسی عزت افزائی کرنی چاہیے تھی ویسے نہ کی جائے، کوئی قابل احترام چیز ہو اس سے بدسلوکی کی جائے، اس کو بھی کہتے ہیں اس کی قدر نہیں کی گئی. لیکن اصل لفظ جو قدر ہے اس میں ہے اس کی پہچان پوری. جیسا کہ تقدیر کا مطلب ہے نا کسی کو بنانا، اس کو ڈھالنا، اور جب تک کسی مضمون کی پوری پہچان نہ ہو تقدیر بن ہی نہیں سکتی. تو اللہ کی قدر نہیں کی گئی، یعنی اللہ کے ذات کو نہیں پہچانا گیا جس حد تک پہچاننے کا حق تھا. حق قدر ہی میں دونوں باتیں شامل ہیں. کیوں فرمایا گیا حق قدر ہی؟ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی ذات کو تو کوئی پہچان سکتا ہی نہیں، اس لیے حق قدر ہی نے یہ مضمون کھول دیا کہ جس حد تک تمہارے لیے اس کی قدر مقدر کی گئی تھی تم وہاں تک نہیں پہنچے اور تم نے ناقدری کا سلوک کیا ہے. یعنی بالکل وہی معنی جو ہم محاورے میں کہتے ہیں اس موقع پر یہ بن جائے گا. اور بہت ہی عجیب یہ آیت ہے، اس میں ناراضگی سے زیادہ ایک درد پایا جاتا ہے، حسرت کا پیغام ہے. ما قدر اللہ حق قدرہ. کس موقع پر خصوصیت سے یہ مضمون آیا؟ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء.
تو کہتے ہیں اللہ نے بندے پر کچھ اتارا ہی نہیں. اور یہ مضمون بہت گہرا ہے، یہاں تفصیل میں جا نہیں سکتے، مگر اس میں قدر کا کیا تعلق ہوا کہ اللہ نے کچھ اتارا ہی نہیں. یہ بہت گہرا مضمون ہے. اگر یہ صرف اتنا کافی ہے کہ اگر یہ یقین کر لیا جائے کہ اللہ اپنے بندے سے کلام نہیں کرتا اور اس پہ کچھ اتارتا نہیں، تو ساری کائنات ویسٹ ہو جاتی ہے، تمام باطل ہو جاتا ہے سب کچھ. تو اس لیے بہت بڑا جرم ہے یہ، کیونکہ جہاں ہے نا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ وہی مضمون ہے جو کائنات پر غور کرتے ہیں تو بے اختیار دل سے آواز نکلتی ہے کہ بے مقصد ہو ہی نہیں سکتا اتنا بڑا نظام. تو قدر کے جو تفاصیل ہیں ان میں مثلا ایک یہ ہے کہ اللہ کی قدر کائنات کی پہچان کے بغیر جو اہل دانش ہیں ان کو ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ذکر ان کا چل رہا ہے، الہام والوں کا نہیں. الہام کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ کو لوگ وہاں تک پہچانتے ہیں جہاں تک اللہ چاہے، مگر ان لوگوں کی ذکر ہے جو دنیا کو دیکھتے ہیں پھر بھی نہیں پہچانتے اللہ کو. یہ ہے اصل جو اظہار تاسف ہے. اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ باطل ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں اللہ کلام نہیں کرتا تو یہ سارے مضامین اس میں داخل ہو جاتے ہیں. کھیل کود کے لیے ایک تماشا سا بن گیا خود بخود ہی. اور اللہ نے پیدا بھی کیا ہے تو مقصد سے پیدا نہیں کیا، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ پیدا کرتا اور آگے رہنمائی کر کے اپنی طرف نہ لے کے جاتا. تو ما قدر اللہ حق قدر اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہ وتخفون کثیرا. تو ان سے پوچھ کہ وہ کتاب جو موسیٰ لے کر آیا تھا، جس میں نور بھی تھا اور ہدایت بھی تھی لوگوں کے لیے، وہ کس نے اتاری تھی؟ تجعلونہ قراطیسا، تم اسے ورق کرنے لگے، تم نے اسے ورق کر دیا. تبدونہا وتخفون کثیرا، اس کو ظاہر بھی کرتے تھے اور بہت سا ایسا تھا جسے تم چھپا لیتے تھے. ورق سے مراد یہ ہے کہ تعلیم میں جو تسلسل پایا جاتا ہے اور ایک مکمل صورت بنتی ہے، اس میں سے کچھ نکالا جا نہیں سکتا اصل میں، ورنہ وہ شریعت نامکمل ہو جائے گی اور اندرونی رابطے کٹ جاتے ہیں تعلیم کے. تو یہ ورق کر دیا، ہر تعلیم کو جزن الگ لیا تاکہ اپنے کو پورا اختیار ہو، جسے چاہیں چھپا لیں، جسے چاہیں ظاہر کر دیں. اور یہی ہمیشہ بگڑے ہوئے مذاہب کے علماء اور مذاہب کے بگڑے ہوئے علماء ہمیشہ یہ کرتے ہیں، ٹکڑا تعلیم کو دے کر کچھ جو پسند نہیں کرتے لوگوں کو ظاہر اس کو چھپا لیتے ہیں، جو ظاہر کرنی ہو کر دیتے ہیں. ایک یہ ہے افتراء کی قسم، یعنی چھپا لینا تعلیم کا. بعض اور قسمیں بھی ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا، لیکن یہاں سے بات شروع ہوئی ہے کہ جو بدیانتی لوگ ہیں وہ کس طرح خدا کے کلام پر ظلم شروع کرتے ہیں. پہلی منزل یہ ہے، کچھ ہیں کہنے والے کہتے ہیں اللہ نے اتارے کچھ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ایک حقیقت سامنے آ چکی ہے، موسیٰ کی کتاب ہے، اس میں نور ہے، ہدایت ہے، کس نے اتاری تھی وہ؟ اور پھر اس کتاب سے جو سلوک کرنے والے ہیں جب وہ بے ایمان ہو جاتے ہیں، پھر ان کا ذکر شروع ہو گیا ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے اس کتاب کو بھی پارا کر دیا اور کچھ کو چھپانے لگے اور کچھ کو ظاہر کرنے لگے اور اکثر ایسا تھا جو اس کو چھپا لیتے تھے. وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جس کا تمہیں اس سے پہلے علم نہیں تھا. انتم، نہ تمہیں، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آباء و اجداد کو. قل اللہ، تو کہہ دے کہ اللہ. یہ جو مضمون ہے اس میں دلیل موجود ہے، صرف دعویٰ نہیں ہے، بہت قطعی اور گہری دلیل موجود ہے. جن لوگوں کو بائبل عطا ہوئی ہے حضرت موسیٰ کے ذریعے، ان کے ارد گرد متمدن لوگ بستے تھے
اور تہذیب اتنی ترقی کر چکی تھی کہ ان سے بہت آگے نکل چکی تھی. ان لوگوں کو وہ نچلی نظر سے دیکھتے تھے، تخفیف کی نظر سے، کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں. اور ان سب کی تاریخ دیکھ لیں، جو عقل اور فہم کی باتیں ان کو ملی ہیں بائبل میں، اس کا کوئی نشان ہی وہاں دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مطالعہ تو کر کے دیکھو، اگر یہ کتاب تب کسی انسان نے اپنی طرف سے بنائی ہوتی تو ارد گرد ساری قومیں بس رہی تھیں، متمدن لوگ تھے، دنیاوی سیاست کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ ترقی یافتہ اور سائنس کے لحاظ سے بھی ترقی یافتہ. ان کو کیوں اس قسم کی اٹکل پچو کے ذریعے کتابیں نہ مل گئیں؟ ان کو کیوں ان چیزوں کی طرف ہدایت نہ ہوئی؟ بس قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ موسیٰ ہی تھا، خدا ہی تھا جس نے موسیٰ پہ تعلیم ظاہر فرمائی. کہتے تمہیں وہ چیزیں دی ہیں اس کتاب نے جو تمہارے آباء و اجداد کو بھی کوئی علم نہیں تھا، اس سے پہلے کسی کو ان باتوں کو پتہ نہیں تھا. قل اللہ، تم کہہ دے کہ اللہ، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر ان کو اپنی فضول بحثوں میں یا لغو مصروفیتوں میں کھیلتے ہوئے چھوڑ دے. خوض پہلے بھی گزر چکا ہے. اس کے مختلف معنی ہیں. ایک تو ہے لغو کلام کرنا، بیہودہ یا بدتمیزی کی باتیں کرنا، اور یلعبون کھیل کود، کھیل تماشا کے طور پر. تو پھر یہ ان کی باتیں سب فضول اور لغو ہیں، کھیل تماشا ہی ہے، اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں. تو ان کو بتا دے کہ حقیقت یہ ہے، پھر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے. اور اب اس کتاب کا ذکر ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ. اب اس کتاب کی باری آئی ہے، انزلناہ مبارکن، اسے ہم نے برکتیں دے کر اتارا، بہت زیادہ مبارک بنا کے اتارا. مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ تصدیق کرنے والی ہے بین یدیہ، اس کی جو اس کے سامنے ہے. ترجموں میں آپ کو ملے گا اس کی جو پہلے گزر چکا ہے. حالانکہ جو پہلے گزر چکا ہے اس کے لیے قرآن کریم من قبل کا محاورہ استعمال کرتا ہے. اور عربی میں بھی اور قرآن کریم میں بھی بین یدیہ کا دوسری جگہ استعمال سامنے کے اوپر آتا ہے. اب افتراء نہ بلانے بین ایدیہن، تو بین اید کا تو مطلب ہے جو ہاتھوں کے سامنے ہے. اور یہ سمجھ نہیں آتی بعض مترجمین کو خیال نہیں جاتا کہ بین اید اگر مان لیں سامنے ہے تو وہ تو پہلے تھی، اس لیے اس کو سامنے کیوں کہا گیا ہے. بات یہ ہے کہ سامنے اس وقت کہا گیا ہے جب کہ پہلی کتاب کی تحریف اور اس کی تبدیلی کا ذکر پہلے گزر چکا ہے. اور جو پہلے تھی، جو پہنچی ہے اس وقت تک ان لوگوں کے ذریعے، اس کی تصدیق قرآن کیسے کر سکتا تھا؟ بین یدیہ سے مراد ہے وہ تعلیم جس کی قرآن نے تصدیق کر دی کہ یہ بائبل ہے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی. چنانچہ جب بھی بائبل کا حوالہ دیتے تھے اس تعلیم کے ذریعے سے دیتے تھے. اور اس بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں مستشرقین کو بھی اعتراض کا موقع ملا. کہتے ہیں قرآن کریم عجیب ہے، ایک طرف تو کہتا ہے وہ سچی کتابیں تھیں جو پہلے گزری ہیں، دوسری طرف ان میں کیڑے نکالتا ہے اور بار بار کہتا ہے یہ بھی جھوٹ ہے وہ بھی جھوٹ ہے. تو کہتے ہیں قرآن میں ایگزیکٹلی بین یہی بات کہتے ہیں کہ قرآن میں تضاد ہے. اور ویری نے تو خاص طور پر اس کے متعلق بہت ہی بدزبانی کی ہے. جگہ جگہ وہ یہی کرتا رہتا ہے کہ دیکھو ایک دفعہ بائبل سچی، اب یہ دیکھو بائبل جھوٹی، تو کون جھوٹا نکلا؟ اس طرح کے سوال جس طرح وہ مولویوں کا طریقہ ہے اس طرح وہ اٹھاتا ہے. حالانکہ اگر قرآنی محاورے کو پڑھتا عقل سے تو یہ صاف پتہ چلتا کہ بین یدیہ کا محاورہ بتا رہا ہے کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے اسی بائبل کی تصدیق فرمائی ہے. اس کے علاوہ بائبل میں غلطیوں کے وجود کا ذکر کیا، اس کی تصدیق نہیں فرمائی. بس بین یدیہ کا ترجمہ یہ کرنا ضروری ہے میرے نزدیک. اور پہلے جو کیا گیا وہ بھولے پن میں کیا گیا ہے اس خیال سے، اور اس کی ایک وجہ موجود ہے. یہ نہیں کہ بڑے بڑے کوئی ایسی بات ہے جو ہو نہیں سکتی تھی. ان کی لاجک بھی اپنے رنگ میں ایک ٹھوس لاجک بنی ہوئی تھی ان کے سامنے. وہ کہتے تھے کہ بین یدیہ تو
ہو نہیں سکتی کیونکہ ماضی میں اتری تھی. اس لیے ماضی اور بین یدیہ کا جو فاصلہ پڑ گیا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے بین یدیہ کا محاورہ یہ بنا لیا جو اس سے پہلے گزری تھی. لیکن عربی نہ اس کی اجازت دیتی ہے نہ واقعات اس کی اجازت دیتے ہیں، کیونکہ جو پہلے تھی اگر اس کی تصدیق ہو جائے اور جو من قبلک کا محاورہ کہیں آیا ہے اس کی تصدیق، وہ اس زمانے کی تعلیم کی تصدیق ہے جب وہ اتر رہی تھی. جو ورثے میں کتاب پائی گئی ہے جس کے متعلق اللہ فرمایا قراتیسا کر چکے ہو تم، اس کی تصدیق کبھی بھی نہیں قرآن نے کی، نہ کبھی کسی اور نبی نے کی ہے. اسی طرح حضرت مسیح پر یہود کا الزام تھا کہ تم ایک دفعہ طرف سے تصدیق کرتے ہو دوسری طرف جھٹلا رہے ہو. بار بار خود نیو ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے کہ اچھا پھر تم نہیں مانتے ان کو، بائبل کے صحیفوں کو نہیں مانتے؟ کیا اس میں لکھا نہیں ہوا کہ پہلے ایک ایلیا اترے گا؟ تو اس قسم کے وہ تضادات جو بناتے تھے، مسیح تو تصدیق کر رہے تھے ان حقائق کی جو خدا نے آپ پر ظاہر فرما دیے کہ یہی تعلیم تھی، اور وہ اپنی کہانیوں کی تصدیق چاہتے تھے، اور مسیح نے کبھی ان کی تصدیق نہیں کی تھی. تو ہر مصدق کے ساتھ یہی ہمیشہ ہوتا ہے جو جس کا بیان یہاں ہو رہا ہے. مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری، اور کس چیز سے؟ اچھا مصدق الذی بین یدیہ میں وہ تعلیم جو ہے وہ خود اپنی تصدیق بھی یہ کرتی ہے، ساتھ ہی وہ تعلیم جو اب اتر رہی ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، یعنی اس کے ثبوت مہیا کرتی ہے، اس کی سچائی کو ثابت کر دیتی ہے. تو بہت ہی وسیع مضمون کا کلام ہے بین یدیہ. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے یہ کتاب اتاری گئی ہے کہ ام القریٰ کو اور جو ارد گرد ہے اسے ڈرائے. اب یہاں مکہ نہیں فرمایا، کیونکہ اگر مکے اور اس کے ارد گرد کو ڈرانا مقصود ہوتا، یعنی یہ کہا جاتا تو مراد تھی کہ یہ عالمی تعلیم نہیں ہے بلکہ عرب کی تعلیم ہے. یہ محاورہ ام القریٰ کا آپ کو دنیا کی کسی الہی کتاب میں نہیں ملے گا. یہ حیرت انگیز محاورہ ہے، اور یہ عالمی مذہب کے اعلان کرنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہے. اور ام القریٰ مکے کے حوالے سے دوبارہ آپ غور کریں، پہلے وقت گزر چکا ہے بیان کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. اس لیے میں اس کا جو وہاں ترجمہ کرتا ہوں کہ پہلا مکان بنانے کا سلیقہ خدا نے مکے کے اس مکان کے ذریعے دیا تھا ان کو، جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں. اور اولا بیت للناس تھا، تمام بنی نوع انسان کو تہذیب تمدن دینے کے لیے. اور اگر اول تھا تو ام القریٰ بن گیا، کیونکہ سب بستیاں پھر اس کی کوکھ سے پھوٹی ہیں. اسی نے نمونہ دیا، اسی نے سلیقہ عطا کیا، اور ہر تہذیب اور تمدن کی آبادیاں جو بعد میں قائم ہوئی ہیں وہ مرہون منت ہیں اس پہلے گھر کو جس کو خدا فرماتا ہے اول بیت وضع للناس، اور وہ اس بستی میں ہے. تو بہت گہرا ربط والا کلام ہے، اس میں اندرونی دلائل، اندرونی رابطے سب بیان ہیں. ان آیات میں ذرا سا گہری نظر سے پڑھیں تو دکھائی دینے لگتے ہیں. تو ام القریٰ کا دعویٰ باقی دعاوی کے عین مطابق ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کا نہیں بلکہ سب دنیا کا نبی ثابت کرتا ہے، اور اس کتاب کو عالمی کتاب بتاتا ہے. وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اب جو ہی کا استعمال ہے، ضمیر ہی، اس کو بھی کھلا چھوڑ کر قرآن کریم نے بہت فائدہ اٹھایا ہے مضامین کو وسعت دینے میں. بسا اوقات ہی کی ضمیر پہ یہ بحث چل پڑتی ہے، اس کی طرف ہے اس کی طرف ہے، حالانکہ دونوں طرف ہوتی ہے، اور دونوں طرف ہونے میں مضمون میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اس طرف ہے تو یہ مطلب ہے، اس طرف ہے تو وہ مطلب ہے. اب یہاں بھی عجیب کلام ہے، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون.
اگر بہی کی ضمیر آخرت کی طرف ہی پھیری جائے، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یومنون بہی، وہ ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، خالی ایمان نہیں ہے، اس کے نتیجے میں عمل پیدا ہوتا ہے۔ وہ جو سچا ایمان لاتے ہیں وہ ایسا ایمان لاتے ہیں کہ پھر عبادت اس سے خود بخود پھوٹتی ہے، اور ناممکن ہے کہ قیامت کی گھڑی پر اور یوم جزا حساب پر ایمان ہو اور انسان عبادت سے غافل ہو۔ تو یہ اس کا طبی نتیجہ ہے۔ دوسرا اس کا ترجمہ بنتا ہے یومنون بالآخرت یومنون بہی، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور وہ جو پہلے ذکر گزر چکے ہیں نا، آخرت پر ایمان لانے والے بخشے جائیں گے، اس کا مطلب ہے جب ان کے سامنے کتاب آئے گی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آخرت پر ایمان ہو اور کتاب پر نہ ہو، کیونکہ اس کتاب کی شناخت تھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور وہ عالمی صفات ہیں، وہ زمانے سے پاک ہیں۔ وہ لوگ جن کو خدا کی لقاء کا خیال ہو، وہ خدا کو اس کتاب کی تعلیم سے پہچان لیتے ہیں جو ایک عالمی شناخت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اور اس میں کوئی اختلاف بڑا نہیں ہے۔ وہ یہ الگ ایک بحث ہے، میں اس میں نہیں جاؤں گا اس وقت۔ یہاں دیکھیں اختلاف ضمائر سے مضمون ایک جگہ اور بن گیا، دوسری جگہ اور بن گیا، اور اس کے باوجود مسلسل کلام ربط کے ساتھ جاری ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور یومنون بہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ضمیر جا سکتی ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صُلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی عبادتوں کی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے زیادہ جھوٹ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ افطرا گھڑ لے۔ افطرا تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ کذبن کے ساتھ افطرا کو باندھ کر اس کے جھوٹ میں ایک شدت پیدا کر کے دکھائی گئی ہے۔ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، مگر پھر ایسا جھوٹ جو اپنی طرف سے کلیتاً بنا لے، جس میں اصل کی کوئی بھی بنیاد نہ ہو، اس کو افطرا کہتے ہیں۔ نئی سے نئی چیز گھڑی ہو۔ تو جھوٹ کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ جو سب سے خبیث جھوٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہو، کوئی بنیاد ہی نہ ہو، اور سرے سے اس خلا کے اندر ایک چیز گھڑ کے پیش کر دی جائے۔ تو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ افطرا باندھ لے۔ وَقَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ، کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے اور اس پر وحی نہ کی گئی ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اب یہاں افطرا کرنے والے کے اوپر سزا کا بھی ذکر ملتا ہے مختلف جگہ پر۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے سمجھتے ہیں ہمیں الہام ہوا، کچھ خوابیں آئیں، اس کے نتیجے میں وہ دعوے کر بیٹھتے ہیں، پکڑے کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ انہوں نے افطرا نہیں کیا ہوتا، وہ جھوٹ ہوتا تو جھوٹ ہے۔ اب یہاں بھی ہیں کئی دعوے دار، اب اس دور میں نئے مسلم موت پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں بیماری کے نتیجے میں، کیونکہ نیک آدمی جب پاگل ہوگا تو نیکی کی بات ہی سوچے گا نا بیچارہ، مگر ان کے اوپر سزا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افطرا کذبن، جھوٹ وہ ہے بہرحال، لیکن افطرا کا پہلو نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ ازلم کی زد سے نکل گیا اپنی بیماری کی وجہ سے۔ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس سے بھی زیادہ خبیثانہ فعل ہے۔ ایک تو ہے نا کہ اللہ کی طرف گھڑ دیا جھوٹ جو اللہ نے نہ فرمایا ہو، کئی مقابل پر اترتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کلام ہم تو بنا کے دکھا سکتے ہیں، اور ایسے تجربے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں شروع ہو گئے تھے۔ وہ انسی، کیا نام تھا اس کا؟ اسود انسی، اور وہ مسلمہ کذاب، اور بھی کئی لوگ تھے۔ ایک عورت تھی طلحہ بھی تھا، طلحہ، اس نے بھی نہیں عورت کا نام سجاح سجا تھی، جس نے
قرآن کریم کی طرز پر کلام بنا بنا کے تو اس کو مشتہر کرنا شروع کیا تھا لوگوں میں کہ دیکھو ویسا کلام ہے، اور آپ اس کو اب پڑھے تو ایسی ہنسی آتی ہے اس پہ، پاگل پن پہ. ان کے نمونے محفوظ ہیں تاریخ میں. تو پھر وہ لوگ ہیں جو پھر دلیری میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ کہتے ہیں اس کلام کی مثال تو ہم خود اپنے خود بنا سکتے ہیں. پھر فرماتا ہے ایک تو یہ کہہ رہے ہیں نا، اب اگر تو ان کو دیکھ سکتا جب یہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں ایسے لوگ، تو پھر تو یہ سمجھ آتی کہ ان لوگوں سے کیا سلوک ہونے والا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تو دیکھ سکتا کہ جب یہ لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. غمرات پے بپے سختیاں جو موت کی آتی ہیں جان کنی کی حالت کی، اس کے لیے لفظ غمرات استعمال ہوا ہے. عرب شعراء نے بھی اس کا لفظ اس کو بڑے طاقت سے استعمال کیا ہے. یرا غمرات الموت ثم یزورها. تو فرماتا ہے کہ موت کی غمرات میں جب ان کو دیکھے گا وہ سختیاں جو مرنے سے پہلے انسان پر آتی ہیں، اور ان کے لیے تو واقعتاً بڑی سختیاں ہوں گی، آسانی سے جان نہیں دیں گے یہ. والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے. اخرجوا انفسکم، وہ جان کھینچ کر نکالیں گے نہیں بلکہ کہیں گے کہ اپنی جانیں خود نکالو. اب اس سے بھی پتہ چلا کہ موت کے فرشتے کوئی انگلی ڈال کے اندر سے جان نہیں کھینچتے، وہ حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ موت کا اذن آ جاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اب تمہارا اذن آ چکا ہے، اب اندرونی نظام جو ہے تمہیں خود ہی اگل دینی چاہیے اپنی جان، تم اس کو سنبھال نہیں اب سکتے. تو فرمایا کہ اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. آج اب تجزون عذاب الہون، تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ تم اللہ پر حق کے سوا بات کیا کرتے تھے، یعنی ناحق باتیں کرتے تھے. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیات سے تکبر سے کام لیتے، آیات سے متعلق تکبر سے کام لیا کرتے تھے. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آئے ہو. کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور جو کچھ بھی نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی تھیں وہ تم سب پیچھے چھوڑ آئے ہو. وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے شفعاء تو کوئی نہیں دیکھ رہے، کوئی سفارشی تمہارے ساتھ نہیں آیا. الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، وہ جن کے مطابق تم بیان کرتے تھے کہ اللہ کے شریک تمہارے درمیان ہیں، یعنی تمہارے یار، تمہارے ساتھی مگر شریک خدا کے. تو فرماتا ہے ان کو تو اب ہم نہیں دیکھ رہے. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، اب تمہارے درمیان رابطے کاٹ دیے گئے ہیں. تقطع بینکم، کٹ گیا ہے تعلق تمہارا آپس کا. وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ، اور تم سے جاتا رہا ہے جو کچھ بھی تم گمان کیا کرتے تھے یا اپنے متعلق دعوے کیا کرتے تھے، بیان کیا کرتے تھے. زوم تھا جس کے تمہیں ایک تکبر کا بھی حصہ ہے، زوم میں بھی آ جاتا ہے، جو تم سمجھا کرتے تھے کہ یہ ہو گیا ہے. اور تزوم میں بیان کے معنی بھی ہیں. تو جس قسم کے اپنے متعلق غلط فہمیوں میں مبتلا سوچا کرتے تھے، اب وہ کچھ نہیں رہا، تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا ہے. اب یہاں ایک اور چیز قابل توجہ ہے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یہاں حشر نشر کا تو کوئی مضمون بیان نہیں ہوا. وہ آخری حساب کی جو گھڑی ہے اس کی بجائے ایک شعور کی حالت میں رخصت ہو رہے ہیں. فرشتے یہاں باتیں کر رہے ہیں، ادھر نکلتے ہیں، سر نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے
براہ راست یا جس رنگ میں بھی وہ چاہتا ہے کلام کرتا ہے. تو شعور کھویا نہیں جاتا، اور وہ جو عجیب شعور پیدا ہوگا وہ بالکل اور مضمون ہے. اس شعور سے جو اس دنیا کے لحاظ سے تو بہت اعلیٰ چیز ہے، مگر اس دنیا کے لحاظ سے نہایت ناقص اور مبہم اور بے حقیقت سی چیز ہے. ان کا آغاز اسی شعور سے شروع ہوگا. یہ شعور رکھتے ہوئے اگلی دنیا میں داخل ہوں گے. اس لیے ان سے جس طرح اس شعور میں خدا ہم سے کلام کرتا ہے، اس شعور کی حالت میں ان کو بتایا جائے گا کہ تم اکیلے آ گئے ہو، اب تمہارا کوئی یار مددگار نہیں ہے. پھر ان پر وہ دور شروع ہوگا جس میں اللہ تعالیٰ ترقی دے گا، اور ایک ارتقائی دور میں سے وہ گزریں گے، جس کے بعد اس مقام تک پہنچ جائیں گے جیسے انڈا پھٹ کے ایک چوزا نکل آتا ہے. اس ترقی میں سے جو رفتہ رفتہ ہوتی چلی جائے گی، اچانک وہ حالت ہوگی جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سمیع بصیرہ ہو گیا. اچانک اب پیٹ میں بچہ ترقی کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، وہ ایک دم تو نہیں بنا، لیکن اس کے باوجود ایک ابہام کی حالت ہے. اس لیے ان دو باتوں میں تضاد نہیں ہے کہ فوراً خدا کلام کر رہا ہے، شعور بھی ہے، اور کہاں وہ کلام کے زمین اوپر سے پھٹ جائے گی اور تم نکل آؤ گے اور اچانک تمہاری نظریں بھی تیز ہو جائیں گی. یہ ان دونوں باتوں کی مثال دنیا میں موجود ہے، روزمرہ ہم دیکھتے ہیں. انسان کا بچہ آغاز ہی سے ایک قسم کا شعور اپنے اندر رکھتا ہے جو رفتہ رفتہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے، اور لیکن جب وہ مکمل ہو کر باہر آتا ہے تو ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، اس کی کیا پلٹ جاتی ہے اچانک، اور وہ بچہ اپنی پہلی حالت کا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ اس کی پہلی حالت اس کے نزدیک بالکل غفلت، لا علمی اور جہالت کی حالت ہے. تو اتنا بڑا تضاد پیدا ہوگا آخری گھڑی جب سور پھونکا جائے گا کہ اس کے مقابلے پر یہ روح جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھے گی بھی نہیں کہ میں تھی بھی کہ نہیں، کوئی اس کا آپس میں جوڑ نہیں رہے گا. اچھا، لقد یہ تو ہو چکا، اب ہے ان اللہ فالق الحب والنوا. اللہ تعالیٰ پھاڑنے والا ہے گٹھلیوں کا اور بیجوں کا. حب دانے کو کہتے ہیں، نوا گٹھلی کو، تو حب سے مراد بیج ہیں اصل میں. اب اس مضمون کا اس سے دیکھیں کتنا گہرا تعلق ہے. بیج میں وہ چیز موجود ہوتی ہے، لیکن جب وہ پھٹ کر نکلتی ہے تو ایک نئی نوعیت کی تخلیق ظاہر ہوتی ہے. گٹھلی میں وہ چیز موجود ہے ورنہ نکلے ہی نہ، اور اس کے باوجود جب نکلتی ہے تو کیا پلٹ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو ہمارے پاس آؤ گے تو اس طرح آؤ گے، لیکن جب ہم تمہیں نکالیں گے تو یہ کیفیت ہو جائے گی کہ پہچانے نہیں جاؤ گے کہ وہی چیز ہو تم. ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت. دیکھیں وہی مضمون چل رہا ہے. اس کے مقابل پر تو میت تھے گویا کہ جب ہم نئی زندگی دیں گے تو مردوں سے نکالیں گے تمہیں، اس طرح جس طرح گٹھلی سے زندہ چیز نکالتے ہیں. وہ مخرج المیت من الحی، اسی طرح زندوں سے بھی وہ مردے نکالتا ہے، یعنی ایک زندے کو مردہ بھی کر دیتا ہے. اور یہ مضمون ہم پہلے ساری دنیا میں دیکھ چکے ہیں. لیکن ایک اور بھی مضمون ہے کہ یہاں جو لوگ زندے سمجھے جاتے تھے نا، روحانی طور پر وہ مردوں کی طرح پیش ہوں گے، ان کے اندر کوئی زندگی کا اثر نہیں ہوں گے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے تمہارا اللہ، بس تم کہاں پھرائے جاتے ہو یا پھیرے جاتے ہو. توفکون کا ترجمہ اردو میں مشکل ہے، مطلب ہے الٹے پھیرے جاتے ہو. تمہاری عقلیں سیدھے رستے پہ چلتے ہوئے الٹ کیوں جاتی ہیں، تم الٹی باتیں کیوں شروع کر دیتے ہو. یہ مراد ہے توفکون. فالق الاصباح، وہ پھاڑنے والا ہے اصباح بیج کا، لیکن صبح کا بھی مطلب ہے. کیوں جی، اصباح میں صبح آ جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی، اور روشنی. بیج بھی کہتے ہیں، بیج نہیں کہتے، مگر اس لیے میں کہتا ہوں کہتے ہیں. فالق الحب. نہیں، میں سمجھ گیا ہوں.
فالق الاسباح کا میں ترجمہ بیج صرف اس لیے کیا ہے کہ حضرت میر صاحب نے لفظی ترجمے میں بیج کا لفظ استعمال کیا ہے، اور حضرت میر صاحب لفظی ترجمے میں بہت محتاط تھے، میر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے وہ جب کوئی بات ترجمہ کریں تو تحقیق ضرور کرنی چاہیے، اس لیے میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کی تحقیق کریں کہ انہوں نے تفسیری ترجمہ کیا ہے جو عموماً نہیں کرتے وہ، یا کسی ڈکشنری نے اس کا ترجمہ بیج کا بھی دیا ہے، سمجھ گئے؟ لیکن جہاں تک میں اس کا ہمیشہ جو ترجمہ کرتا ہوں وہ صبحوں کا ہے یا صبح کے مضمون کا تعلق ہے۔ اس بات سے مراد صبح نہیں ہے بلکہ صبح بنانا، صبح کے فعل کا واقعہ ہونا، تو وہ صبح بنانے والا خدا ہے، اصباح کا فالق ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، پھر اس کے معنی بات دیکھیں، لیل کا بھی ذکر آ گیا، اور اس نے رات کو سکینت کے طور پر بنایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ۔ اب یہاں سے بہت گہرا مضمون ہے، شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مضمون کی طرف واپس اللہ تعالیٰ جا چکا ہے، اب چلا جاتا ہے اس کو یہ بتا کر کہ تمہارا ساتھ یہ ہوگا۔ فرماتا ہے ہم اس دنیا میں جس طرح زندگی پیدا کرتے ہیں، جو کچھ ہم تمہارے ساتھ سلوک کرتے آئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں، ان کو یاد رکھو، اور ان سب کی ناشکری کر کے اگر تم ہم تک پہنچو گے، یہ مضمون ہے، تو پھر تم سے زیادہ ظالم اور بے وقوف کوئی چیز نہیں۔ تمہیں بھی ہم نے کس طرح بے حیثیت چیز کو پیدا کیا تھا آغاز میں، دوسری جگہ مردوں سے زندہ کرنے کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، تم کچھ بھی نہیں تھے، اور پھر دوبارہ مرتے ہو، پھر ہم بیچ سے دوبارہ تمہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور اب تم مرے، اب پھر تمہیں ہم نے زندہ کر دیا۔ اور اب احسانات کے تعلق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فالق الاصباح، وہ صبح نکالنے کا فالق ہے، یعنی صبح کا جو نظام ہے صبح پھوٹنے کا، اس نظام کو پھوڑ کر اس میں سے صبح نکالنے والا ہے۔ رات کو اس نے سکینت کا ذریعہ بنایا، اور سورج اور چاند کو حسبان، حساب کا۔ عام طور پر رات کو سکینت کہہ کر ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اب یہ ذکر ہوگا کہ چاند اور سورج گرد گھوم رہے ہیں، لیکن وہ نہیں فرمایا ذکر، حسبانہ کہہ دیا ہے۔ اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ گھومنے کے لیے بھی ہے، سبحہ، یہاں حسبہ کے معنی ہے، وہاں سبحہ ہے۔ سبحہ کا مطلب ہے تیرنا۔ قرآن کریم نے مختلف جگہ سورج کے لیے سبحہ کا لفظ بھی استعمال، چاند سورج سیاروں کے لیے، کلٌ فی فلک یسبحون، یہاں یحسبون ہے نہیں ہے، یسبحون ہے۔ اس لیے میں آپ کو فرق بتاتا ہوں، ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ سبحہ کا مطلب ہے تیرنا، حسبہ کا مطلب ہے حساب کرنا۔ اور یہاں صوتی طور پر انسان یہ سمجھ لیتا ہے غلطی سے کہ جب زمین کو ساکن بتایا ہے تو ارد گرد چاند سورج کو گھومتا ہوا بتایا گیا ہوگا۔ اور ایک ایسا شخص جس کو واقعتاً علم نہ ہو کائنات کا، جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو یہ علم نہیں تھا کہ زمین ٹھہری ہوئی نہیں ہے اور چاند اور سورج ارد گرد نہیں گھوم رہے، بلکہ ساری کائنات گھوم رہی ہے، یہ موقع تھا غلطی کا۔ یہاں خود بنانے والا، یہ بحث چل رہی نا، خود بنانے والا بڑا ظالم ہوتا ہے، ساتھ ثبوت مہیا کر دیا ہے۔ تبھی میں آپ کو کہہ رہا تھا مصدق لما بین یدیہ میں یہ بات بھی داخل ہے، اپنی تصدیق یہ کلام خود کرتا چلا جاتا ہے۔ کوئی شخص اس زمانے کا جس نے کلام بنایا ہو، یہاں وہ حسبان کا معنی نہ پیش کرتا، وہ کہتا ہے زمین ساکن ہے اور چاند و سورج گھوم رہے ہیں، اور سب نے مان لینی سی بات۔ لیکن دیکھیں خدا نے یہاں اور مضمون چھیڑ کر کس طرح اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرما دی کہ اپنے منہ سے یہ کلام نہیں کر رہا۔ حساب کا ذریعہ یہ اس لیے ہے کہ
حقیقت میں حساب کا وجود ہی چاند سورج کے سے پیدا ہوا ہے، ورنہ ٹائم کا کوئی تصور نہیں پیدا ہوتا، کوئی ریگولیشن کا سلسلہ نہیں بنتا۔ اور جتنی انسان نے ترقی کی ہے، خواہ کوئی بھی سائنس ہو، اس کا حساب سے بہت تعلق ہے، اور حساب کا وجود ہی چاند سورج کے ذریعے ہوا ہے۔ جتنی پرانی تہذیبیں ہیں، مثلا ایجپٹ کی تہذیب ہے یا مایا تہذیب، ان میں آپ جا کے دیکھیں، انہوں نے چاند اور سورج کی گردش سے ہی حساب سیکھا، اور بعض حساب کے پہلوؤں میں حیرت انگیز ترقی کی، اور تمام سائنسیں حساب کی محتاج ہیں۔ اسے جب حساب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو مراد یہ ہے کہ تمہیں وہ گر سکھا دیا جس کے ذریعے تم کائنات کے راز نہ صرف سمجھ سکتے ہو بلکہ ان کو امپلائے کر سکتے ہو دوسری جگہ، اور حساب کے بغیر ممکن نہیں۔ اب ایک چھوٹی سی چیز ہے، سپرنگ اوپر نیچے ہوتا ہے، اس نظام سے موٹر کے اندر کس قسم کے ان کو کشننگ سپرنگ بنانے چاہیے، براہ راست کسی کو خیال آ ہی نہیں سکتا۔ جب اس کو حساب میں ڈھالا، ان لوگوں نے حساب کیا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، کس حساب سے اس کو اگر تبدیل کیا جائے یا کوئی زائد مشین لگا دی جائے تو ہر وقت موٹر دھڑکے گی نہیں، بلکہ وہ سپرنگ بڑی جلدی، سپرنگ تو ضروری ہے ورنہ بہت دھکا لگے گا، لیکن سپرنگ اگر ایسا ہو جو ہلتا ہی چلا جائے تو مصیبت پڑ جائے۔ پرانے زمانے کے موٹروں میں یہ ہوتا تھا، ہم نے بیٹھ کے دیکھا ہوا ہے، اس زمانے کی موٹروں میں ایک گڑے والی جگہ پہ آ جائے تو گڑا تو گزر بھی گیا تو وہ جھٹکے نہیں ختم ہوتے تھے، اوپر نیچے چل سو چل۔ اب انہوں نے بنا لیا ہے ایک جھٹکا لگا اور بات ختم فون، اور نکالا ہے حساب کے ذریعے۔ اب کو تفصیل تمہیں بتاتا، لیکن آپ پتہ کر لیں، بے شک حساب نہ کیا ہوتا کہ سپرنگ کیا چیز ہے تو ان کو ناممکن تھا کہ یہ ان ایجادات کی طرف توجہ ہوتی۔ یہ ہر دریافت کو پہلے حساب میں ڈھالتے ہیں، اور جب حساب میں ڈھالتے ہیں تو پھر بہت باریک در باریک مضامین نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حسبانہ جو ہے بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یوں ہی یہ نہیں کہ دن آ گیا سور رات آ گئی، یہ مراد ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی ترقی کو حساب سے وابستہ فرما دیا، اور چاند اور سورج کو حساب سمجھانے کا ذریعہ بنا دیا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر اس کی ہے جو بہت غالب اور بزرگی والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، حساب میں نجوم نے بھی کام کیا ہے۔ تو پہلے دو بنیادی چیزیں جن سے حساب پھوٹا ہے ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر ستاروں کا ذکر فرما دیا کہ انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے، اور رات کے اندھیروں میں تمہارے لیے رہنمائی کا موجب بنتے رہے ہیں، خشکی پہ بھی اور تری بھی۔ بر میں نے خشکی اور باہر میں نے تری، یعنی سمندر۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے آیات کو، اپنے نشانات کو خوب کھول کر بیان کر دیا ہے، مگر ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، لقوم یعلمون، ان لوگوں کی خاطر جو علم رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں اٹھایا، پیدا کیا ایک نفس سے، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَع، پھر تمہارے لیے قرار پکڑنے کی جگہ بنائی، اور مستودع، اور ایسی جگہ جہاں جا کر تم پھر آخر پہ یعنی آخری ٹھکانہ کرتے ہو۔ قرار تو جب پرندے سفر مثلا کرتے ہیں تو کئی جگہیں قرار کی بناتے ہیں، لیکن مستودع وہ ہے جس کی طرف وہ پھر لوٹ کر آ جاتے ہیں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے ان لوگوں کے لیے جو استدلال کی صلاحیت رکھتے ہیں، تفقہ سے مراد ہے کسی چیز کو دیکھ کر اس پر غور کرنا، اس کو سمجھنا، ان کے لیے ہم نے
یہ اپنی نشانیاں جو ہیں، اپنی آیات خوب کھول کھول کر بیان فرما دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب یہ جو سارا ہے نا مضمون، میں ابھی سے آپ کو بتا دوں، اس کا تصریف سے تعلق ہے، اور تصریف ایسی عظیم الشان ہے کہ ضمائر جتنی ان چند آیات میں گھوم گئی ہیں، میں نے کبھی قرآن کریم میں ضمائر کو اس طرح نہیں گھومتے پھرتے دیکھا۔ میں اس میں بدل جاتا، ابھی میں کہا، ابھی وہ ہو گیا، ہم ہو گئے، تمام ضمائر استعمال فرما دی ہیں آگے پیچھے ساتھ ساتھ، اور مضمون پر کوئی بد اثر پڑنے کی بجائے اس میں زیادہ شوقت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے، اور آگے سارا تصریف کا مضمون چل رہا ہے، کس طرح ہیر پھیر کر بدل بدل کر ہر پہلو سے باتیں روشن فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون وہو الذی انزل من السماء ماء، وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا بہ، پھر ہم نے نکالا، دیکھا ہے، اخرجنا بہ نبات کل شیء، ہم نے اس سے ہر قسم کی نبات نکالی، فاخرجنا منہ خضرا، پھر ہم نے اس سے سبزی نکالی، نخرج منہ حبا متراکبہ، اب صیغہ ہی بدل دیا، اخرجنا ماضی کا صیغہ تھا، نخرج مستقبل کا صیغہ چلا گیا۔ اب یہ ضمائر بدلی ہیں، لیکن مضمون میں خرابی پیدا ہونے کی بجائے نئی باتیں داخل فرما دیں۔ آسمان سے پانی اتارا، پھر خود بخود نہیں اگتی چیزیں، یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ہر قدم پر ایک نئی تقدیر جاری ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی تقدیر کی مثالیں دے رہا ہے یہ، اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ پانی اتر گیا تو بس ٹھیک ہے، اسی سے سب کچھ ہو گیا۔ انزل من السماء ماء فاخرجنا بہ نبات کل شیء، پھر ہم ہیں جو اس پانی سے جو خدا اتارتا ہے، اس سے پھر آگے کیا کرتے ہیں، اخرجنا بہ خضرا، سبزی نکالتے ہیں، پھر نخرج جو جاری مضمون کی طرف اشارہ ہے، ایک دفعہ سبزی نکل جائے تو اس کے بعد جو کئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ مستقل ایک جاری مضمون کے طور پر ہیں، ہم اس سے حبا متراکبہ نکالتے ہیں، وہ دانے جو تہبتیں ہیں، یا وہ بیج جو تہبتیں ہیں، اور وہی ہیں جن کا ذکر فالق کے ذریعے چلا تھا پہلے، کس طرح خدا اس کو تقدیر کو ظاہر کرتا ہے، فلق کی تقدیر، اس میں سارے مضمون داخل ہیں، یوں ہی نہیں کہ پھاڑ دیا تو چیز نکال دی اندر سے، پہلے پانی اتارتا ہے، پہلے بادلوں کو پھاڑتا ہے، پھر پانی اترتا ہے، پھر وہ نظام جاری کرتا ہے جس سے سبزہ نکلے، پھر ان کو الگ الگ کر دیتا ہے، یہ بھی فلق کا حصہ ہے، ایک ہی قسم کے بیج نہیں ہیں، ان کی نوعیتیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، الگ الگ تھیلیوں میں پھر وہ منقسم ہو جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ، اور کھجوروں میں سے ان کے گابھوں میں سے خوشے نکالتے ہیں، گابھا کہتے ہیں وہ اکٹھا گچھا، اور جو کھجور میں سے نکلتا ہے اس میں سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گچھے اور نکلتے ہیں، تو بڑے گچھے کے لیے گابھا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اور کوئی معروف عام لفظ مجھے علم میں نہیں ہے، کیا کریں گے اس کو؟ عربی میں دیکھا تھا، اس سے پہلے انہوں نے غلاف ٹائپ کا لفظ بتایا تھا، نخرج منہ، غلاف میں لپٹا ہوا، جی اس کے اندر پھر خوشے کافی سارے ہوتے خوشے بھی تو لپٹے ہوئے ہوتے ہیں غلافوں میں، ہیں، وہی بتا رہا نا کہ کھجور کے اندر سے وہ غلاف نکالتے ہیں، اس کے اندر پھر بہت سے خوشے نکلتے ہیں، یہ وہ بتا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کا مطلب ہے کہ جو بڑا گابھا ہے وہ ایک غلاف کی طرح نکلتا ہے، اور اس غلاف میں ایک ہی خوشہ نہیں ہوتا بلکہ متعدد خوشے ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے نا، ٹھیک ہے، کیلے کا بھی پھل ایسے ہی ہوتا ہے، ہاں ہاں پھول سا ہوتا ہے، اس کے اندر سے کیلے، ہاں، وہ میں نے دیکھا ہوا، وہ اس کو گابا کہتے ہیں، یعنی قرآن کریم جو فرما رہا ہے کہ ہم اس کو پہلے اس طرح اس کی یہ بنتی ہے، من طلعھا قنوان، طلع کہتے ہیں اس غلاف کو جس کے اندر کئی گچھے اکٹھے کیے ہوئے ہوتے ہیں، دانیتوں جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بوجھل ہوتے ہیں پھل سے،
و جنات من آنابن اور انگوروں کے باغات، و زیتونہ اور زیتون کے، و رمانہ اور انار کے، مشتبہم و غیر متشابہ۔ مشتبہم و غیر متشابہ سے کیا مراد ہے؟ پہلی جگہ متشابہ کیوں نہیں فرمایا؟ ورنہ بظاہر تو یہ سمجھ لگتا ہے کہ یہ کہنا چاہیے متشابہم و غیر متشابہ، کیا فرق ہے؟ پھلوں وغیرہ کی قسمیں ہیں، اور بعض قسمیں اندرونی طور پر ملتی جلتی ہیں مگر دوسری قسموں سے مشابہ نہیں ہیں۔ مثلا کیلا ہے اور سٹرس فروٹ ہے، مالٹا وغیرہ۔ اب مالٹا اور سکنج وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لیم نہیں، وہ جو میٹھی سی چیز ہوتی ہے، میٹھا، ہاں میٹھا، میٹھا، اور کئی قسم کے ہیں، سنگترا ہے، کینو ہے، یہ ساری چیزیں مشتبہ ہیں، ایک دوسرے سے مدغم ہیں، اشتباہ واقعتاً پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض بار دیکھ کے پوچھتے ہیں یہ کیا چیز ہے، مسمی بھی ہے ایک چیز ہے، تو یہ مشتبہات میں سے ہیں، لیکن متشابہ نہیں ہیں دوسروں کے، کیونکہ جو دوسرے پھل ہیں وہ نوعیت ہی ان کی اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ سارے پھل جو ہم جو نام لے رہے ہیں ان کی بہت سی قسمیں ہیں جو آپس میں ملتی جلتی ہیں، بہت سی اور پھل بہت سے ایسے ہیں جو غیر متشابہ بھی ہیں، اور ان کے اندر پھر مشتبہ کا مضمون بھی پایا جاتا ہے، یہ مطلب ہے۔ انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینہ، ان کے پھل کی طرف دیکھو، اذا اثمر، جب وہ پھل لا رہے ہوں، وینہ، اور ان کے پکنے کی طرف دیکھو۔ یہ جو ہے نا ینہ، یہ بڑا گہرا مضمون ہے۔ جب وہ پھل لا رہے ہوتے ہیں تو کس طرح نکلتے ہیں، وہ کیا چیز ہے وہ فضول سی جو بنتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک ہی چیز بن رہی ہے اس میں، بنیادی طور پر وہ صرف کاربوہائیڈریٹس بن رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کے استعمال سے، جو فوٹو سنتھیسس کے ذریعے روشنی کو کاربوہائیڈریٹس میں بدل رہی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ اتنا تنوع جس کے متعلق پہلے بیان فرما چکا ہے کہ صرف اتنی سی بات ہو رہی ہے کہ روشنی کو ایک چیز فوڈ کے ایک قسم میں بدل رہی ہے، اس سے آگے ینا تک اتنے مختلف مراحل ہیں، اتنی اندرونی کیمسٹری کام کر رہی ہے کہ جب وہ پک رہے ہوتے ہیں پھل تب ان کے مزے بدلتے ہیں اور حیرت انگیز تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ پھوٹ رہے ہوتے ہیں بطور پھل کے، اس وقت ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اب بے شک چبا کے دیکھ لیں سارے ایک ہی چیز ہیں۔ کھٹاس بھی پیدا ہوتی ہے تو ینے کے دوران، ان کے پکنے کے عمل کے دوران ان میں یا کھٹاس پیدا ہوگی، یا بو پیدا ہوگی، یا مٹھاس پیدا ہوگی، لیکن پھوٹتا ہوا جو پھل ہے وہ برابر ہے قسم کا، اور بڑے ہونے کے ساتھ تبدیلیاں بھی بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس عرصے میں جو کیمیکل چینجز ہیں وہ انبلیویبل ہیں۔ کس طرح ان میں حیرت انگیز تبدیلیاں پیدا فرمائی گئیں، اسی مٹی، اسی پانی سے، اسی کاربن ڈائی آکسائڈ سے جو ہوا میں ہے، اسی نائٹروجن سے جو ان کا حصہ بنتی ہے، وہ اندرونی عمل کیا کیا ہیں جنہوں نے یہ حیرت انگیز واقعات پیدا کیے، فرمایا ان پر غور کرو۔ لیکن غور کی تکلیف نہیں فرماتے مسلمان، سوچتے ہی نہیں۔ قرآن کریم پہلی کتاب ہے جس نے یہ کہا ہے، کبھی کسی اور کتاب نے یہ باتیں نہیں کہیں، اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے کھانے سے پڑی ہوئی، بس ہے بڑا میٹھا کہہ دیتے ہیں بس۔ اور یعنی پر غور، اللہ فرما کہتے ہیں غور جی کو ضرورت، کہتے ہیں وہ کافر کریں، وہ غور کرتے رہیں، ہم تو ہمیں تو صرف مزے سے غرض ہے۔ یہ جہالت کی باتیں ہیں، میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ احمدی اسکالرز کا فرض ہے کہ ان آیات کا حق ادا کریں، کیونکہ ما قدر اللہ حق قدر ہی سے مضمون شروع ہوا ہے، اور اس کو میں نے باندھا تھا کائنات پر غور سے، اور یہ اس کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہ ساری اللہ کی قدر
سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. اگر ہم نے ان پر غور نہ کیا تو ہم بھی ان لوگوں میں ہوں گے جنہوں نے اللہ کی قدر جیسا کہ حق تھا نہیں کی. اس لیے تمام احمدی سائنٹسٹ کو قرآنی تعلق میں جہاں جہاں بھی ایسے اشارے ہیں ان پر غور کر کے جو پہلے مضمون تیار ہو چکے ہیں ان کو پڑھ کر انٹر ریلیٹ کریں، اور جو نئے مضمون قرآن نے بیان کیے ہیں وہ بیان کریں اور بتائیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، قرآن ٹھیک کہہ رہا ہے. یہ وہ مضمون ہے جس طرف یہ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہا ہے کہ آپ خود بخود پک جاتے. تم سمجھتے ہو کہ خود بخود ہی ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو رہا. پانی کے بعد سے ہم نے عمل خود شروع کیا ہے. اب کہ تمام تقدیر جو جاری ہو رہی ہے اس میں ہر لمحے پہ ہمارا دخل ہے. اور تمہیں ہم یہ اب دعوت دیتے ہیں، غور کرو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون. جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں. اب یہ پہلو کیوں جی وقت ہے نا 1 منٹ، اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا. ایمان لانے والوں کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ یہ جتنے جاہل غور کرتے ہیں، بے ایمان لوگ، وہ غور کر کے پھر سارے غور کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. جو کچھ بنتے ہیں اس کو قدر دیتے ہیں کیونکہ خدا تک نہیں پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور میں جب کہتا ہوں تو ایمان والوں غور کرو. ایمان والے بدھو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بے ایمان ہیں وہ غور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حق نہ یہاں ادا ہو رہا ہے نہ وہاں ادا ہو رہا ہے. اس لیے ضروری ہے احمدی سائنٹسٹ کے لیے کہ ان امور پر غور کریں کیونکہ وہ ایمان والے ہیں. جب وہ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی صفات جس طرح جلوہ گر ہیں اور جیسے جیسے ان میں معجزے ہیں ان کو دنیا میں خدا کے حوالے سے پیش کر سکیں گے. باقی انشاءاللہ پھر کب ہے؟ اب کل ہے نا؟ 3 ہفتے کے بعد. اچھا انشاءاللہ باقی پھر سفر سے واپسی پہ. خدا حافظ. یہ نہیں نشان ڈال لیں اب.